جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ یہ تھی کہ سچ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سچ کیا ہے؟ سچ ہمیشہ جو ہے وہ یاد نہیں رکھنا پڑتا، اور جھوٹ یہ ہے کہ جھوٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کسی کو پکڑنا ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے یا کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس سے کراس کویشچنس کریں۔ جب کراس کویشچنس کریں گے نا، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں متضاد باتیں کرے گا۔ اس سے آپ پکڑ لیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور سچ ہمیشہ 100 بار پوچھیں، 1000 بار پوچھیں، 10,000 بار پوچھیں، وہ ایک ہی بات بتائے گا کہ یار اسٹوری یہ ہے۔ تو سچ کو ہمیشہ یاد رکھنا نہیں پڑتا، جھوٹ ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کے بعد 10 باتیں گھما گھما کے کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہمیشہ سچ بولا کریں۔ ہمارے چینل کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ ہم جو بھی آپ سے بات کرتے ہیں اور جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سچ کے ساتھ ہر چیز بتایا جائے، ایسی بات بتائی جائے جس سے جو ہے آپ کو فائدہ ہو۔ آپ کے بینیفٹ کے لیے چینل بنایا ہے، تو برائے کرم اس چیز کو دیکھا کریں اور ضرور بضرور دوسروں کو پہنچایا کریں۔ جب آپ دوسروں کو پہنچائیں گے نا، تو انشاءاللہ جو ہے وہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی۔ اچھا، آج کی سٹوری یہ تھی کہ کچھ عرصے سے ایک چیز پریکٹس میں آئی ہے کہ جہاں ہم طب کا علاج کرتے ہیں، کارڈیو میں، نیرو میں، ادھر ادھر، وہاں پہ ایک چیز یہ آئی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں سے ہیلنگ پروسیس کریں، ایک تو یہ خود آدمی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور چیزیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ اس طرح اور بھی ایسی ایک چیز ہے، قرآن کی ایک سورہ ہے جس کو مختلف کارڈیو کے جو ہے نا وہ وارڈز میں پڑھائی جاتی، صبح اس کو ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے۔ اور جو ہے پاکستان کے اندر کافی ایسی جگہ ہیں جہاں نیرو کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، نیرو کے پیشنٹس ہوتے ہیں، کارڈیو کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا ڈائلائسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے بھی جو علاج کے اندر یہ سورہ جو ہے بہت بڑی جو ہے ہیلنگ پروسیس کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ رحمان۔ قاری باسط کی آواز کے اندر جو انہوں نے ایک دفعہ پڑھی تھی۔ اصل میں ہوتا یہ، جب آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کبھی خدا کی طرف سے لا لگ جاتی ہے، ایک تانتا بن جاتا ہے فرشتوں کا، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ اوپر تک چلی جاتی ہے اور اپروو ہو جاتی ہے کہ یار اس کو ہم نے قبول کر لیا، اور وہ چیز پھر ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ ہیلنگ پروسیس ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، ہر نماز کے اندر ہے، ہر رکعت کے اندر ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کی ایک ہیلنگ پروسیس ہے نا، کہ خدا نے ہمیں کہا کہ ہر رکعت کے اندر پہلے یہ پڑھنا، اس کے بعد کچھ کوئی اور سورہ ڈالنا۔ تو روحانی طور پہ اگر ہم قرآن کو ہیلنگ پروسیس میں پڑھیں، ثواب تو ملے گا۔ اور دوسرا، قرآن کا جو مقصد ہے، جس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، ایک ضابطہ حیات ہے، یہ کیٹلاگ ہے ہماری زندگی کا۔ ہمیں بتایا گیا اس کے اندر کون سی چیز کہاں، کیسے، کدھر، کیسے ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے۔ اور آج کل جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، جنگ و جدل کے، وہ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، فیوچر بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، اور ماضی بھی ہے۔ تو ہیلنگ پروسیس میں قرآن کا بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک کردار ہے۔ قرآن ایک مخلوق نہیں ہے، خالق کی بنائی ہوئی الفاظ ہیں۔ اس کا ایک جو ہے میتھڈ ہے جو انسان کو بنانے کے بعد چلنے کے لیے بھیج دیا ہے اس نے۔ لیکن بس افسوس کی بات ہے کہ ہم اس قرآن کو اس طرح احترام سے لپیٹ کے اچھے سے کپڑے کے اندر اتنے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، طوطے کی طرح پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک وہ واحد کتاب ہے یہ قرآن جس کے پڑھنے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، بغیر سمجھے۔ یہ مولوی جتنے ہیں نا، ان کی اپنے حرامی پن ہے کہ انہوں نے ایسی جگہوں پہ لگا دیا ہمیں، ثواب ایک پڑھو گے بیٹھ کے تو 10، اور کھڑے ہو کے پڑھو گے تو 100 نیکیاں، اور نمازیں پڑھو گے تو اتنی نیکیاں۔ ارے بھائی، نیکیاں تو ہے ہی، اللہ بے حساب دیتا ہے بابو۔
ہیلنگ پروسیس کے لیے پڑھو، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھو، ہے نا، زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے پڑھو، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پڑھو، تو سورہ رحمان کا بہت بڑا اہم کردار ہے ہیلنگ پروسیس کے اندر. اور یقین کریں کتنے لوگ شفا یاب ہوئے اس سے. یعنی کہ جب ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے تب ان کو یہ پرابلمس تھی، علاج چلتا رہا، اور پھر کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ جب ان کا ٹیسٹ اور ان کے ایم آر آئی اور ان کے سی ٹی اسکینس ہوئے اور ان کا جو ہے ہارمونس چیک کیے گئے، بیٹر 100% صحت یاب ہیلتھی لائف تھی ان کی. یہ اس کا کمال ہے بھائی، یہ اس کا کمال ہے. اپنی زندگی میں قرآن کو لے آؤ، ٹھیک ہے نا. جنات آپ کے اوپر آتے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے کوئی ایسی آصف کا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کوئی سایہ کر دیا. قرآن سے اس کا نکالو. سورہ بقرہ پڑھو، سنو، پڑھاؤ. سورہ بقرہ بہترین ہیلنگ پروسیس. کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور قرآن پڑھو، اس سے آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، قرآن پڑھو گے تو ہوگا. اس میں سورہ بقرہ سارے جتنے روحانی مسائل ہیں، جس میں فیڈس آتے ہیں، جس میں آپ کو پرابلمز ہوتے ہیں، ہے نا، اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، یہ آپ کو دل کو سکون دے گا. یہ آپ کی روحانی علاج کرے گا. کیونکہ بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی جسمانی پرابلم ہو، آپ کا روحانی پرابلم بھی ہو سکتا ہے. تو سورہ بقرہ ضروری ہے. اس کو آپ اگر سن لیا کریں روزانہ صبح، ہماری بہنیں جو ناشتہ بنا رہی ہوتی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہوتی ہیں، سورہ بقرہ کی جو ہے نا وہ تلاوت لگا دیں گھر کے اندر، ہے نا. موبائل ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سنیں. جو بیمار ہیں وہ سورہ رحمان سنیں، ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. قرآن کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں. قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اس کو پڑھا کریں. اور رات کو اگر برکت نہیں ہے آپ کے پیسوں کے اندر، سورہ واقعہ ہے نا. اگر مرنے کا خوف ہے تو سدہ علم اور تبارک الذی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہم جانتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. کرتے ہیں پر یقین نہیں ہے. یقین ہے تو کرتے رہیں تو انشاءاللہ کیا ہوگا، بہت جلد ان پرابلمز سے ہم نکل جائیں گے. یہ چینل بنایا اسی کے لیے ہے کہ ہمارے جسمانی روحانی پرابلمز سیٹل ہو جائیں. تو اب یہ سیریز چل رہی ہے روحانی پرابلمز کی، تو انشاءاللہ اس میں گاہے بگاہے ہم چیزیں دیتے رہیں گے آپ کو، اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، ہمارے چینلز کو دوسروں کو شیئر کرتے رہیں گے، اور ہمیں لائک کیا کریں گے، اچھے کمنٹس دیا کریں گے. جو ٹاپکس ہم رہ جاتے ہیں ہمارے ذہن سے، آپ اس کی یاد دہانی مجھے کروائیں. ہماری ٹیم اس پہ ورکنگ کرے گی اور آپ کے سامنے پیش کرے گی. انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں تھی. آج کی موضوع تھا، عید کے دن چل رہے تھے، ختم ہو گئی عید، لیکن میں نے کہا چلو یار آج تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں کہ روحانی پرابلمز ہمیں کسی بھی پاخنڈی بابوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم صرف قرآن کو دیکھیں. قرآن تو خدا نے عربی میں دنیا میں نازل کیا ہے. وہ عرب کے اندر بھیجا قرآن کو. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی عرب کے اندر اتارے گئے. قرآن جو ہے اللہ کی زبان میں نہیں ہے، یہ عربی زبان میں ہے. ایک قرآن لوح محفوظ پہ ہے، وہ اللہ کی زبان میں ہے نا. اللہ کی زبان عربی نہیں ہے. عربی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تھی. اس زبان میں اس کو اتارا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ہم عجمی ہیں، ہم عربی کو زیادہ نہیں جانتے، ہم عربی سیکھیں کیونکہ قرآن کی زبان ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تھوڑا سا اس پہ غور و تدبر کیجئے اور قرآن کی زبان سیکھیے، اور اللہ کی زبان ہمیں اللہ سکھائے گا جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے. جہاں سے ہم آئے ہیں نا، بار بار ہمیں خیالات آتے ہیں اسی لائف سٹائل کا، اسی لگژریز کا. جہاں سے ہم آئے ہیں ہماری روحیں وہیں سے آئی ہیں نا، تو ہمیں وہیں کا بار بار ادراک ہوتا ہے کہ یار ہم تو کیسے تھے، ہماری روحیں کیسی رہ رہی تھی، کیسی جگہوں پہ رہ رہی تھی. لیکن بہرحال یہ جسم ملا ہے، یہ فانی ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے. ہمیں پھر وہیں جانا ہے. اس سے پہلے اس کی تیاری کر لیں جہاں جانا ہے، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن اس کے درمیان میں اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے روحانی یا جسمانی،
تو ہم ہیں نا. تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس سے بہتر، اس سے اچھے موضوع پہ بنائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا، اپنے قریب کے جتنے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان کی ہیلنگ کیا کریں، ان کے ساتھ اچھی طرح بات کیا کریں اور بڑا ہی سکون سے زندگی گزاریں. افراتفری ہے، یقین کریں زندگی کے اندر. جہاں بھی ہم چینلز کھولتے ہیں، جہاں بھی ہم نیٹ دیکھتے ہیں، جہاں بھی ہم خبریں سنتے ہیں، دل ہول کھاتا ہے. تو اب ہول کھاتا ہے تو کیسے اس کو صحیح کریں؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں. ترجمہ میں کہیں گڑبڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تفسیر بھی اچھی ہیں، تو تفسیر بھی سنیں اس کی. تو اس سے یہ ہوگا کہ دل میں سکون آئے گا کہ ایک ہے اللہ جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے. وہ اگر چاہے تو ہمارے سب بنا دے گا، اگر وہ نہ چاہے تو بنی ہوئی میں بگاڑ دے گا، ٹھیک ہے نا. تو اپنے اندر بھی یہ ہیلنگ پروسیس مستقل بنیاد پہ چلائیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سکون رہے گا. اور اگر آپ نے ان کی باتیں سن لیں اور انہی باتوں پر اپنے دماغ کو گھمانا شروع کر دیا تو دل ہول کھائے گا، دماغ معوف ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پریشان ہو جائیں گے. کوئی چیز ہے بھی نہیں پھر بھی ہم پریشان ہو جائیں گے. تو پریشان نہ ہو، سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جو چاہے گا اپنی قدرت سے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس پہ بھروسہ کریں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.